چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پربہار سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بہترین کاموں میں سے ایک ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین کی رضا کا مستحق بناتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش اس میں ذوق، شوق یہ بھی شامل ہو جائیں. جس قدر محبت بڑھتی چلی جائے گی، یوں سمجھ لیجئے کہ درود کا ثواب اس قدر بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات بھی روایت کی گئی کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بڑا عالی ہے. ان کے جو فرشتے ہیں جو مقرر ہیں ان تک درود پہنچانے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ لوگوں کے درود پہنچاتے ہیں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے پڑھنے والوں پر خاص کرم فرماتے ہیں، ان پر خاص توجہ فرماتے ہیں، ان کا درود خود سنتے ہیں. تو یوں درود تو پہنچ ہی جاتا ہے، کاش اس انداز میں ہو کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود خود سنیں، ہم پر کرم فرمائیں، اور پھر جب ہم میدان محشر میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر ہمیں اپنے دامن شفاعت میں چھپا لیں کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سعادت سے محروم نہ فرمائے. سلسلے کا آغاز ہے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات. آئیے ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. یوں ہی وحی فرماتا ہے تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف اللہ عزت و حکمت والا. له ما في السماوات وما في الأرض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وهو العلي العظيم. اور وہی بلندی و عظمت والا ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قریب ہوتا ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے شک ہو جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. والذين اتخذوا من دونه
أولياء الله حفيظ عليهم اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور والی بنا رکھے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وما أنت عليهم بوكيل اور تم ان کے ذمہ دار نہیں۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن وحی بھیجا کہ تم ڈراؤ سب شہروں کی اصل مکہ والوں کو اور جتنے اس کے گرد ہیں، اور تم ڈراؤ اکٹھے ہونے کے دن سے جس میں کچھ شک نہیں۔ فريق في الجنة وفريق في السعير ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک دین پر کر دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے۔ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء کیا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرا لیے ہیں؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير تو اللہ ہی والی ہے اور وہ مردے جلائے یعنی زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، قرآن مجید کی ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق بھی دے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی سعادت دے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان ہے تسبیح۔ جی ہاں، تسبیح شاید وہ کہ جسے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، تسبیح شاید وہ کہ جو ہماری عزت اور وقار کا سبب رہا ہے، تسبیح شاید وہ کہ جو کسی کے ہاتھ میں اگر نظر آ جائے تو ایک دور تھا کہ اس کی عزت کی جاتی تھی، اس سے دم کروایا جاتا تھا، اور اب بھی الحمدللہ جو افراد تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں وہ دکھ درد کے موقع پر یاد ضرور کیے جاتے ہیں کہ ان کا ایک دم ہو جائے گا، یہ ایک پھونک مار دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مریض اچھا ہو جائے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ ہم اس تسبیح کے کتنا قریب ہیں، کتنا دور ہیں، اپنا اپنا جائزہ انشاءاللہ آج ہم سب نے لینا بھی ہے، اور کچھ تسبیحات وہ بھی سننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم فرمودہ ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان تسبیحات کو پڑھا جائے۔ تسبیح کا ایک بنیادی معنی اور مفہوم لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کن الفاظ میں ہے، کس انداز سے ہے، اس کے طور طریقے یہ تھوڑے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کی پاکی مسلمان کو ہر حال میں بیان کرنی چاہیے۔ چین، دکھ، آرام، راحت جیسے بھی حالات ہوں، بندے کو چاہیے کہ اپنے لبوں پر اللہ رب العالمین کی پاکی کو سجا کر رکھے اور بار بار اپنے دل کو اپنے پروردگار کی یاد سے بہلائے۔ جس کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آباد کر لے، پھر دنیا کے دکھ میں اسے برباد نہیں کر پاتے۔ اور واقعی جو تسبیحات کرنے والے ہیں، جو اہل تسبیح سے رابطہ اور تعلق رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کیسے ہی نامساعد اور مشکل ترین حالات آئے، لیکن جن لبوں پر درود و سلام سجا رہا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے مقدس کلمات، اس کی تسبیحات سجی رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں، وہ رطب اللسان رہے، اپنی زبان کو اس کی تعریف سے تر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل حالات سے نکلنے کے ایسے اسباب بنائے ہیں
کہ ایک عام عقل انسانی اس کا شاید سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود میں پڑھا تھا؟ وہ کیا تھا جو بطن ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پڑھ رہے تھے؟ وہ تسبیحات تو تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہی تھا۔ یہ کس طرح بندے کو مشکل سے آسانی کی طرف لاتا ہے، کس طرح انسان کی زندگی میں راحتوں کو بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کوشش کریں گے تسبیح کے فوائد، فضائل اور اس سے حاصل ہونے والی کیا کیا برکتیں ہیں ان کو جان سکیں، مختلف تسبیحات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں کہ کیا پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنا ذہن بھی بنائیں گے کہ ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور رب العالمین جل وعلا کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ ابھی بلا تاخیر عدنان بھائی کی طرف چلتے ہیں اور کلام اعلیٰ حضرت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سخی ستو عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا
کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عجب کیا اگر فرمان ہم پر خدائے محمد برائے محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب اجاری ہو میری زبان پر، میں نظر اجاری ہو میری زبان پر، میں نظر اجاری ہو میری زبان پر، محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسائے کریم اژدہائے غضب تھا، اسائے کریم اژدہائے غضب تھا، اسائے کریم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا، اسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان کیا پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری ہے نسبت، کہ آل خدا وہ، کہ آل خدا وہ، خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں غیب
صلی اللہ علیہ وسلم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا صغیرہ عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب بج کرتے گزریے رضا پل سے اب بج کرتے گزریے کہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رتبوں کا یوں ہی خطبہ ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سے پہلے لوگوں کی آواز سے آواز ملائی، اور جو عقائد و نظریات صحابہ کرام علیہم رضوان سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور تک چلتے آئے تھے، آپ بھی انہی میں شامل ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شان اور عظمت کو بیان کرتے رہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خان جود سے خوشچین افراد میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے حصہ نصیب فرمائے۔ ان کے کلاموں کو الحمدللہ پڑھا جا رہا ہے، ان کے فتاوی رضویہ شریف جو ان کی ایک عظیم فقہی علمی خدمت ہے دین کی، اس سے بھی الحمدللہ عز و جل حصہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں افکار رضا کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے، اس کی تشہیر کرنے، اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل افکار رضا کیا ہیں؟ یہ جو تسلسل اور تمہید میں نے عرض کی کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک انداز عشق رسول کا ملا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کا ملا، یوں سمجھیے کہ آج کے دور میں اسی کے ایک تسلسل کا نام افکار رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مزید حصہ عطا فرمائے۔ دوبارہ سلسلے کے عنوان کی طرف آتے ہیں، اور آج کا عنوان ہے تسبیح، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا۔ گفتگو کا آغاز مولانا فیضان مدنی صاحب سے کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تسبیح کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ جی فیضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، جی قرآن پاک میں ہی اس کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ اکبر۔ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر بندہ شمار کرنے کے لیے جائے تو اگر سر سے لے کر بندہ اپنے پاؤں تک غور کرے تو نعمتوں پر مشتمل یہ پورا جسم ہے۔ کس کس نعمتوں کو بندہ دیکھے، اس میں سے زبان بھی ایک نعمت ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع یہاں شامل کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے۔ اتنی نعمت ہے اللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو زبان بھی اس میں سے ایک نعمت ہے، اور آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ اس کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہے، بندہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے کہ یہ زبان دی ہی اسی کی ہے۔ اگر یہ اسی کی تسبیح، اسی کے ذکر، اسی کے اذکار میں استعمال نہ ہو تو پھر اس زبان کا کیا فائدہ۔ اچھا، یہ تسبیح کے بارے میں قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسبح للہ،
ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ اکبر، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن اللہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ فرمایا کہ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں بسنے والی مخلوق ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ واہ۔ پھر فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، ہاں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، اللہ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں نہیں سمجھتے ہو۔ یہاں پر جو اس کی جو تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی، تو تسبیح جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تسبیح زبان حال کے ذریعے ہوتی ہے واہ، اور ایک تسبیح زبان قال کے ذریعے ہوتی ہے۔ صحیح، زبان حال کے ذریعے اس طرح کے مخلوقات کا جو وجود ہے، جی، مخلوقات جو پائی جا رہی ہیں، اگر آپ زمین کی سیر کریں تو آپ دیکھیں کتنے عظیم الشان بلند سے بلند پہاڑ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح سمندری مخلوق کو اگر آپ دیکھیں تو ایسی ایسی مخلوق جو ہے وہ ابھی دریافت کی جا رہی ہیں کہ آج سے پہلے ان کو دیکھا نہیں گیا۔ اسی طرح زمینی مخلوق کو دیکھیں تو ایسی ایسی مخلوق ہیں، تو یہ مخلوقات کا وجود یہ بتاتا ہے کہ کوئی پیچھے سانے موجود ہے، کوئی بنانے والا موجود ہے، اور اس بنانے والے کی حکمت پر دلالت کرتا ہے اللہ کہ اکبر، کس طرح اس نے عظیم الشان انداز میں اور کس طرح اپنی قدرت کے ساتھ اسے بنایا۔ تو یہ جو ساری مخلوقات ہیں یہ اپنے وجود کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا رب ہے، سبحان اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا رب ہے۔ واہ واہ، تو یہ تو ہو گئی تسبیح زبان حال کے ذریعے۔ اچھا، ایک تسبیح زبان قال کے ذریعے، یعنی جس طرح ہم اپنی زبانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اسی طرح ہر زندہ چیز یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ واہ، جی ہاں، ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا بات، اب اس کی تسبیح کی حیثیت یہ مختلف ہوتی ہے۔ جیسے مفسرین نے لکھا کہ ہم دروازہ جو بند کرتے ہیں نا، دروازہ بند کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو اس کی جو آواز آتی ہے، فرمایا یہ آواز اس کی تسبیح ہے، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ واہ، اسی طرح چھت کے چٹکنے کی آواز کو فرمایا کہ یہ اس کی تسبیح ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے یسبح الرعد بحمدہ، اللہ کہ رعد یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ساتھ تسبیح کرتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے صحیح، جو بادلوں پر مامور ہے اور بادلوں کو چلاتا ہے۔ تو بادلوں کی جو گرج کی جو آواز ہے، اور آج کل جیسے کہ بارشوں کا سیزن ہے، موسم ہے، تو اس میں ہم سنتے ہیں کہ بادلوں کی گرج کی آواز آتی ہے، فرمایا یہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، واہ، رعد نامی فرشتے کی تسبیح۔ ہر ایک کی تسبیح کا انداز مختلف ہے۔ اچھا، اب زبان قال کے ذریعے جو تسبیح ہے اور ایک زبان حال کے ذریعے تسبیح ہے۔ قرآن پاک میں جو میں نے یہ حصہ پڑھا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ تو زبان حال کے ذریعے جو تسبیح ہوتی ہے یہ کون نہیں سمجھتا ہے؟ کہ جو رب تعالیٰ کی جو کائنات ہے، جو رب تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا کل سیرو فی الارض فانظروا، کہ زمین میں سیر کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی کائنات ہے، کیسی مخلوق ہے، کیسی مخلوق آباد ہے۔ تو اس میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جو اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو وہ اس طرح کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا۔ اللہ، اور زبان قال کے ذریعے جو تسبیح ہوتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہم میں سے کوئی بھی ایک نہیں سمجھ پاتا، کیونکہ جو بے جان چیزیں جو تسبیح کر رہی ہیں ہمیں ان کی آواز نہیں آتی اور ان کی تسبیح کا ایک انداز مختلف ہے۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چند اپنے مخصوص بندوں کو یہ تسبیح کی آواز بھی سنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان، وہ بے جان چیزوں سے آنے والی جو تسبیح ہے وہ اس کی آوازوں کو سنتے ہیں، کیا بات، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول یہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، کھانا میں بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں کھانا، ہم سبھی کھا رہے ہیں، لیکن تسبیح کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے؟ نہیں۔ یہ تو ہماری تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری تسبیح کی آواز بھی کھانے کو سنائی نہیں دیتی ہوگی، ہمارا جو کھانے پر انداز۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، حالانکہ جو ہے وہ کھاتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔
تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم کھاتے وقت بھی جو ہے وہ تسبیح کی آواز کو کھانے کی سنا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی آواز کو سن رہے ہیں، اس کے سلام کرنے کو سن رہے ہیں۔ کیا بات، کیا بات! ہم میں سے کسی نے آج تک پتھر کی آواز سنی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ جو ہے وہ سماعت کا عالم دیکھیں کہ ایک پتھر جو کہ بے جان چیز ہے اس کی آواز کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، ستون حنانہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جمعے والے دن خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا ممبر جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ صحیح۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، جب لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہے اور اس پر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب وہ جو ستون تھا تو چونکہ پہلے اس سے وابستگی تھی اور اس سے ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جلوہ فرما نہیں ہے، تو اس نے جو ہے وہ رونے لگ گیا، اور اتنا رویا کہ چیخیں بلند ہو گئیں۔ اللہ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی چیخ و پکار کی آواز سنی، اس ستون حنانہ کی، جو کہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو گلے لگا لیے۔ اللہ! جب گلے لگایا تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے آہیں بھری۔ جیسے کہتے ہیں نا، جب ماں اپنے بچے کو روتی حالت میں جب گلے سے لگا لے تو کہتے ہیں سسکیاں بڑھنے لگتا ہے، اس طرح اس کی جو ہے وہ سسکیاں بلند ہو گئیں، اور پھر وہ آہستہ 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 اس کو تسکین ملی اور وہ خاموش ہوا۔ ایک پتھر، ایک ستون، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے، حضور کی جدائی میں تڑپے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کم از کم اس ستون سے پیچھے نہ ہونا، وہ ستون تو حضور کی جدائی میں روئے اور تو نہ روئے۔ تو آج واقعی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو حقیقی عاشق رسول ہیں، عشاق رسول ہیں، جب ان کی مدینے سے جدائی ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے امیر سنت پیر و مرشد، ان کا ہم نے انداز دیکھا کہ مدینہ شریف جاتے وقت کی خوشی یہ بھی اپنے عروج پر، اور جب مدینہ شریف سے واپسی تو جدائی کا غم یہ بھی اپنے عروج پر۔ اور واقعی کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، سبحان اللہ، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل۔ عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح پڑھنا، اس کی تسبیح بیان کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن مہروز بھائی کو بھی ہم گفتگو میں شامل کریں گے اس سوال کے ساتھ کہ تسبیح کے لیے تو مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی دانوں والی تسبیح، کبھی کاؤنٹر والی تسبیح، اور پھر مختلف ادوار کے حساب سے یہ تبدیل ہوتی رہی۔ اس پر تسبیح کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اور بندہ جو اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اسے بھی تسبیح کہتے ہیں، اس تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا ناظرین کے توجہ کے لیے بھی اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے بھی اس بات پر اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں۔ اور آپ کے موضوع کا کیا مطلب ہے یہ بھی اس میں شامل کر لیں۔ بالکل۔ تسبیح جو ہے آپ کے موضوع کے اعتبار سے اگر ہم لیں، وہ ذکر الہی، ذکر و درود اس میں شامل ہے۔ صحیح۔ اللہ، اس کے رسول، دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کا ذکر جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
اس کے نام کا ذکر، دہرائی، بار بار ریپیٹ کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو بغیر چیزوں کے بھی ہوتا ہے، انگلیوں پہ گننا جیسے سنت بھی ہے تو انگلیوں پہ بھی گنتے ہیں۔ جیسے تسبیح فاطمہ عموماً لوگ تسبیح پہ نہیں پڑھتے، وہ انگلیوں ہی پہ پڑھنے کی ابھی تک جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے، تو وہ بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے دانوں والی ہو یا پھر وہ نمبرنگ والی ہو اور مختلف اسٹائل کی ہو، الیکٹرانک ہو، تو سب درست ہے، کیونکہ وہ سب جو ہیں وہ ذکر و اذکار کی طرف ہمیں مائل کرتی ہیں۔ بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن ہاتھوں میں تسبیحاں ہوتی ہیں، تسبیحات ہوتی ہیں، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ زیادہ ذکر کر لیتے ہیں تسبیح نہ ہونے والوں سے۔ عمومی بات کہی جا رہی، ہو سکتا ہے کوئی استثنائی مثال اس کے علاوہ بھی ہو۔ اور آج کا جو ٹاپک رکھا ہے میں سمجھتا ہوں یہ یوں ضروری ہے، خالد بھائی ہمارا ایک المیہ ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بظاہر جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو اگنور کرتے چلے آئے ہیں، اور پھر اس کے بڑے بڑے خمیازے ہم نے بھگتے ہیں۔ تو اگر ذکر و اذکار و تسبیح و تحلیل کو اگر ہم لیں تو یہ جو ذکر ہے نا، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، صحیح ہے نا؟ بہت کم مواقع ہیں جہاں پہ ذکر واجب ہے، جیسے وہ تسبیحات تشریق وغیرہ، تو اس کے علاوہ وجوب کی صورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں ہو۔ تسبیحات کے پڑھنے کی وجوب کی صورت نہیں ہے، تو جیسے نماز بھی ذکر میں شامل ہے، ہاں نماز بھی ذکر، وہ الگ ہے نا، پھر اس کو ذکر میں ہمارے عرف کے اعتبار سے نہیں لیا جاتا۔ تو ہم جس پہ بات کرنے کے لیے بالخصوص بیٹھے ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو یہ لازمی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا پھر اثر کیا پڑا؟ رفتہ رفتہ ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، اور ہماری ترجیحات و تعین جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کا نہیں کریں گے تو کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بڑے فالٹ کا سبب بن جاتی ہیں۔ میں بڑی ایک کامن مثال اگر دوں، اگر آپ بائک رائڈنگ کرتے ہیں یا کار ڈرائیونگ کرتے ہیں اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات کوئی ایک اسکرو، ایک نٹ، ایک بولٹ، ایک تار ہلتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار چلو جانے دو، لیکن پھر وہی چیز جو ہے بعض اوقات بڑے حادثات کا سبب بن جاتی ہے۔ مشینوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور لائف میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار ہے نا، یہ بیسیکلی میری فیلنگ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی فیلنگ ہے، فیول ہوتا ہے نا، یہ فیول ہے کہ جب آپ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں تو ایک اورا بنتا ہے۔ جیسے آپ پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ نے لگایا تو اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں پر، لیکن جس جگہ کھڑے ہو کے آپ اسپرے کرتے ہیں نا ادھر اس کا ایک اورا بن جاتا ہے۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو فوراً کہتا ہے پرفیوم لگایا، کون سا لگایا، اگر ایسی وہ صورت ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پیتا ہے تو اس نے سگریٹ ایک مخصوص مقام پہ پی اور پھر وہ آگے بڑھ گیا، لیکن جو شخص سگریٹ پینے کا عادی نہیں ہے یا سگریٹ پینے والے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا اس کا نہیں ہے، وہ فوراً گیس کر لیتا ہے یار کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے، اور اگر اسے تجربہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ پوچھ لے گا آپ سے۔ تو کیا ہوا اب یہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کہ وہ پرفیوم ہو یا سگریٹ کی اسمیل ہو، اس کا ایک اورا بن گیا نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہم سب نے فیل کیا، اس لیے میں نے کہا جیسے آپ کمرے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کیا پک رہا ہے۔ بعض اوقات اگر پکانے والے ایسے افراد ہوں کہ وہ دروازے پر ہی محسوس کروا دیتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے کسی بھی صورت میں ہو، جب یہ ہوتا ہے تو ایک اورا بنتا ہے۔ اس ذکر و اذکار کا جو اورا بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دکھتا، ہمیں تو بہت ساری چیزیں نہیں دکھتی۔ ایک چیز کا تجربہ تو ہوگا نا مہروز بھائی، جیسے ماہ رمضان آتا ہے، ہم بڑی تعداد ہے الحمدللہ مسلمانوں کی جو عبادتوں میں لگ جاتی ہے اور روٹین سے زیادہ عبادت کر رہی ہوتی ہے، تو اس عبادت کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے، اورا ہوتا ہے جو خود انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ الگ سے ہے، اور ایمانی پاورز جو ہے یا روحانی پاورز ان کو کہا جائے تو وہ عام دنوں سے زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت ایک سمپل سی بات ہے نا، وضو کیا نا، وضو کرنے کے بعد بڑی اکثریت کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدنگاہی سے بچتے ہیں، ایسا ہے نا۔ اب یہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وضو کی برکت ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو مثال آپ نے دی اور جو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو ان کا اورا بنتا ہے۔ میں لانا یہاں چاہ رہا تھا خالد بھائی، بڑی عجیب سی میرے ذہن میں اس وقت مثال آ رہی ہے، لیکن مثال تو پھر مثال ہی ہوتی ہے کہ ماسکیٹو، یہ جو مچھر ہوتے ہیں
مچھر بھگانے کے لیے مختلف قسم کی اسمیلز یوز کی جاتی ہیں، چاہے وہ کوائل کی فارم میں ہو، چاہے وہ میٹ کی فارم میں ہو، چاہے وہ آج کل جو لکوڈ آ رہا ہے اس فارم میں ہو. اچھا وہ جو اسمیل ہوتی ہے نا وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے اگر اچھی کوالٹی کی ہے. بعض آتی ہیں کہ وہ پھر سب کو ہی فیل ہوتی ہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن ذرا اچھی کوالٹی کی اگر آپ لیں تو وہ اسمیل آپ کو فیل نہیں ہوگی کہ جی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے مچھر بھاگیں گے، لیکن مچھر نہیں آتے پھر. صحیح ہے نا؟ تو یہ میں نے صرف مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. اگلی بات جو کرنے لگا ہوں اس کا اس سے یوں تعلق ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں چاہے کسی بھی فارم میں کریں، چاہے اللہ اللہ کریں، چاہے سبحان اللہ کہیں، چاہے بسم اللہ شریف پڑھیں، چاہے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، چاہے درود پاک پڑھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیگر بہت سارے نیک اعمال ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں. بلکہ ذکر ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ زبان ہی سے کیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص محفل میلاد میں بیٹھا، محفل نعت میں بیٹھا، محفل بیان میں بیٹھا تو وہ بھی ذاکرین میں ہی شمار ہوگا. حالانکہ اس کی زبان تو نہیں ہل رہی ہے، وہ تو سن رہا ہے، یعنی کان سنیں گے اور یہ شمار کس میں ہوگا؟ ذاکرین میں ہوگا. تو اب جب بندہ خدا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس طریقے سے مختلف چیزیں کرتا ہے، تو ایک جو چیز بنتی ہے، جو فضا بنتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جیسے میں نے ابھی پیچھے مثال دی، ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ شیطان اور اس کے چیلوں کو ہم تک پہنچنے سے روکتی ہے. کیا بات! وہ ہم تک پہنچنے سے یعنی ایک پروٹیکشن لیئر ہو جاتی ہے. جی پروٹیکشن لیئر بن جاتی ہے، ایک شیلڈ ڈیولپ ہو جاتی ہے جو ہم تک وہ چیز پہنچنے سے روکتی ہے. تو ہم جو ذکر الہی کا آج موضوع لے کر بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اگر کسی کا نمازوں میں دل نہیں لگتا معاذ اللہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے. زیادہ ہوگا، تکلف ہوگا، شروع میں پریشانی ہوگی، دل مائل نہیں ہوگا، زبان ساتھ نہیں دے گی، مزہ نہیں آئے گا، لیکن آپ سمجھیں یہ دوا ہے، یہ دوا ہے، ایک تدبیر ہے. تو آپ جب یہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک تو آپ کی زبان جاری ہو جائے گی. زبان جاری ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ زبان ستھری ہو جائے گی. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری جو زبان کی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی آپ کی. صوفیہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں مہروز بھائی جی کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں نا تو وہ ذکر آپ کی زبان پر آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ کلمہ شریف کی کثرت کی جائے، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو فرمایا گیا وہ جنت میں داخل ہوگا. مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ جب نزع کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان سوکھ کر اکڑ جاتی ہے، تو اس پر کوئی بھی الفاظ ادا کرنا دشوار ہو رہا ہوتا ہے. فرمایا جب وہ دشواری ہوتی ہے نا لیکن ایک کلمہ اس کی زبان پر بار بار تکرار کی وجہ سے جاری ہے، اس قدر آسان ہو جاتا ہے کہ مرتے وقت بھی پھر اس کو پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک کلمہ وہ ہے جو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. میں اس میں ایک چیز بس اوقات بندہ ذکر کرتے وقت بھی اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے. کتنے نوجوان یا کتنے لوگ شاید آپ نے ایسے دیکھے ہوں کہ بھرے مجمع میں ان سے کہہ دیں کہ تلاوت سنائیں، ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں آپ نے ان سے کیا سوال کر دیا. لیکن اس کے علاوہ کسی اور بات پر آپ توجہ لے جائیں، نعوذ باللہ جو اس طرح کے رسیہ ہوتے ہیں، گانا سنا دو تو وہ فوراً شروع ہو جائیں گے، چٹکلے سنا دو، چٹکلے سنا دو تو فوراً زبان جاری ہو جائے گی. زبان رکے گی تو کہاں رکے گی؟ نعت سنا دیں تو زبان رک رہی ہے، کلام سنا دیں زبان رک رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سنا دیں زبان رک رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ عادی نہیں بنایا. جبکہ ہم مدنی چینل پر ناظرین کی جو کالز آتی ہیں، آپ دیکھیں بچے چھوٹے ان کی آواز سے لگ رہا ہوتا ہے عمر کتنی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کیسے فریکوینٹلی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات ماحول بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے. ذکر کی اگر مشکل ہو رہی ہے کرنے میں تو پھر ماحول ایسا اختیار کیا جائے جو ذکر کرنا ہماری زبان پر آسان. جی انشاءاللہ اس سے نیکیاں آسان ہوں گی. ایک بات اسی کے ساتھ میں ڈسکس کر دوں خالد بھائی، بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہم خوابوں کے مکین ہوتے ہیں، خوابوں کے سوداگر بن جاتے ہیں ہم، اور ایسی چیزیں کی طلب کی جاتی ہیں اپنے آپ سے یا دوسروں سے کہ جو یا تو آسان نہیں ہوتی ہیں، ریکوائر ہی نہیں ہوتی. مطلب کیا؟ اب جیسے ہم ذکر الہی کی بات کر رہے ہیں، آج سبحان اللہ کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی اور دیگر جو ذکر کی صورتیں ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ایک سوال ہے آپ سے میرا، بھئی کیا اللہ اللہ کرے جا رہا ہوں، اللہ کی مان تو رہے نہیں. تو اب یہ سلوگن بڑا اچھا ہوتا ہے
اور یاد رکھیے مارکیٹنگ کی جتنے ایکسپرٹس ہیں نا اس میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ آپ سلوگن کیا دیتے ہیں. صحیح. کیونکہ سلوگن جو ہے نا وہ کچرا بھی بکوا دیتا ہے. امام غزالی نے اس کو جس طرح سے لکھا وہ تو ایک پورا پیرا ہے, وہ موقع لگا تو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. لیکن اس کا سلوگن جو آپ نے لکھا نا, جو آپ نے بیان کیا کہ سلوگن بھی ایک چیز ہے, تو امام غزالی کی ٹرم میں یہ شیطانی سلوگن ہے. اللہ اکبر, بالکل. زبان سے تو کہے جا رہے ہو لیکن مان تو رہے نہیں ہو, فائدہ کیا. تو یہ سلوگن نا بعض اوقات بڑے کیچی ہوتے ہیں اور فوراً اٹریکٹ کرتے ہیں. بالخصوص جو بے عمل ہوگا, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, اس کو تو یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گے سلوگن نا. لیکن ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. ریئل لائف میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایک بندہ گناہ سے بچ کر ایک بندہ نیکی سے بچ کر گناہ ہی کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ کسی آسرے کی تلاش میں تھا. کوئی ایسا آسرا مل جائے جس سے مجھے وہ مل کرنا آسان ہو جائے, وہ مل گیا, بچ جاؤں. وہ مل گیا. اچھا, دین اسلام کا مزاج سمجھے نا. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, ایک تو ہے احکام. احکام یہ ہیں کہ یہ چیز فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ احکام ہیں. فجر کی 2 سنتیں ہیں, پھر 2 فرض ہیں. اسی طریقے سے ظہر کی 4 سنتیں, 4 فرض, یہ کام کرنا فرض, یہ کرنا واجب. تو ایک تو یہ تقسیم کاری. دوسری ایک مزاج ہے. اگر مزاج دیکھیں نا دین اسلام کا, تو دین اسلام لوگوں پہ تنگی کو پسند نہیں کرتا. سبحان. دین اسلام آسانی کو پسند کرتا ہے, جیسے حدیث پاک میں دین اسلام بدگوئیوں کو, ڈرانے کو, خوف زدہ, نا امید کرنے کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. بلکہ دین اسلام امید دلانے کو پسند کرتا ہے, خوشخبریاں دینے کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ اب کرتا ہے, مورال اب کرتا ہے انسان. ہاں, یہ یعنی آپ غور فرمائیے, ایک شخص کہہ رہا ہے میں منافق ہو گیا, حضور فرمانا تو مومن ہے نا. صحیح روایت میں ہے. تو یہ کیا ہے, خوشخبریاں دینا ہے اور لوگوں کو ریئل جو انوائرمنٹ ہے یا جو صحیح تقاضے ہیں اس کے تحت ان کا مورل بلڈ کرنا ہے. اب آپ دیکھیے, جو شخص یہ کہہ رہا ہے یا وسوسہ شیطان دلا رہا ہے کہ ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ زبان سے ذکر کرے جا رہے ہو تم, اور اس کا تو یوں ہے کہ وہ فرض ادا کرو, وہ لازم ادا کرو, تم یہ کیوں نہیں کر رہے. اچھا, ایسے لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے اور ایسے وسوسے والے کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یاد رکھیے بعض اوقات یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. سبحان اللہ. جیسے کوئی چھوٹا بزنس ہوتا ہے نا, وہ بڑے بزنس کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ نے ایک پروجیکٹ بنایا اپنی, سورہ یونس میں ایک آیت مبارکہ ہے, فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. سبحان اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جس نے بھلائی کا عمل کیا ہم اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پہ, او بھائی میرا دل چاہتا ہے میں تہجد پڑھوں. تہجد پڑھو, تہجد کی ترغیب دے رہے ہیں, تہجد پڑھو, بہت اچھی بات ہے, سننے میں بھی بھلا لگتا ہے. اگر کوئی شخص زیادہ تہجد کی ترغیب ذرا دل سے ایسا لگ رہا ہو کہ اندر سے دے رہا ہے, تو پھر اس کے بارے میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود بھی پڑھتا ہوگا, بہت اچھی بات ہے. لیکن تہجد سے پہلے فرض نمازیں, صحیح, فرض نمازوں کے لیے آپ کو وہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی جو تہجد کے لیے کرنا پڑتی ہے. لیکن فرض نمازوں کا مقام معاذ اللہ وہ کم کر دے گا اور جو تہجد ہے اس کا مقام بڑھا دے گا. یہاں پہ جو میں نے مثال دی اتفاق سے, تہجد مستحب ہے اور فرض نمازیں بہرحال فرض ہیں. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نیکی کی ترغیب, ایک نیکی پہ امفسائز جو کیا جا رہا ہے وہ کسی دوسری نیکی کے رکنے کا سبب بن رہی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی ترغیب ہونی چاہیے, اور اس ترغیب میں یہ پہلو ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلی نیکی کر رہا ہے نا یہ نہ چھوڑے. صحیح. نفل پڑھنے کا کیا فائدہ, فرض پڑھو. یہ جملہ غلط ہے. اچھا, یہ جملہ یوں ہونا چاہیے, ارے آپ نفل پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, فرض بھی پڑھا کریں. اب صحیح ہے کہ نفل کی نفی بھی نہیں ہوئی اور فرض کی جو حکم ہے وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. تو ایسے ہی ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے کہ بہت سارے افراد کے دل میں جو یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ جناب یہ چیز ضروری نہیں ہے, یہ چیز ضروری نہیں ہے, یہ چیز ضروری نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے بڑی پیاری ترغیب دی, مطلب ایک اصول بتایا. انہوں نے کہا کہ بڑے نشے جو ہے نا مہروز بھائی کبھی بھی ڈائریکٹ شروع نہیں ہوتے. ہاں, دنیا کے جو بڑے نشے ہیں وہ ڈائریکٹ شروع نہیں ہوتے, وہ کسی چھوٹے نشے سے اس کی شروعات ہوتی ہے. ایسے ہی بڑے مجرم ڈائریکٹ بڑے نہیں بنتے, صحیح, بلکہ وہ کسی چھوٹے جرم سے شروعات کرتے ہیں. ایسے ہی نیکیوں کا معاملہ آپ سمجھیں اپنے لیے,
یعنی ہم اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن پہ اللہ کا خاص کرم ہوا، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ہم اپنے جیسے لوگوں کی بات کریں تو ہمارے جیسے لوگ اگر نیکیوں کی طرف آنا چاہیں، اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کی تو بات ہی الگ، لیکن ایک نارمل روٹین میں اگر ہم کہیں تو ہم رفتہ 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 ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ذکر و اذکار ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ جناب کے ساتھ آپ معاشرے میں کسی کو گالی دیتا ہوا نہیں دیکھیں گے، حالانکہ آپ جناب کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جس شخص کی عادت ہوگی آپ جناب سے بات کرنے کی وہ گالی کیسے دے دے گا؟ تو یہ پہلی سیڑھی ہے، اپنی زبان کو اگر آپ تو تڑاک سے روک لیں گے، ابے تبے سے روک لیں گے تو انشاءاللہ آپ گالیوں سے رکے رہیں گے۔ اور اگر آپ جناب سے نیچے اتر آئے تو پھر جتنے نیچے اترتے جائیں گے زبان اتنا گھسیٹ کے آپ کو جہنم کے قریب لیتے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کسی شخص کو دیکھا مہروز بھائی ایک مرتبہ نا، تو وہ مثال بات ہے اور سمجھانے کے لیے ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، اس نے گالی دینے کی کوشش کی، اور ایسا نہیں ہوتا جس طرح پہلی مرتبہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو سیدھی نہیں چلائیں گے، تھوڑی سی جھول کھائے گی، بند ہو جائے گی، ٹرن ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے ہی وہ گالی دینے لگا نا، تو اس کا ایک جو روٹین میں گالی دیتے ہیں ان کا فلو ہی عجیب ہوتا ہے، تو وہ تسلسل سے بہت ساری دیتے جاتے ہیں، اور جو نہیں دیتا، عادت نہیں ہے اس کی، اس نے دی تو فوراً توجہ گئی کہ یار یہ غلط ہے۔ اس کو بلا کر سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کا تو کام ہی نہیں ہے، آپ تو اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کا انداز نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بولا تو یہ تو جملہ آپ پر سوٹ ہی نہیں کیا، آپ کو ایسا، اتنی بات کافی ہو گئی اس کے لیے، پھر اس کو گالی دیتا وہ نہیں سنا گیا۔ لیکن جو لوگ لگے ہوئے ہیں جناب والا، ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کو یوں سمجھے کہ اپنی اصلاح کے ہی دروازے وہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں سے بندہ بچے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی بچے، اور ایسے ہی جب نیکیاں کرے تو چھوٹی چھوٹی بھی اختیار کر لے کہ نہ جانے کون سی نیکی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کروا دے گی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں نا مہروز بھائی، جوانی میں بچپن میں کوئی وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، صحیح، زبان پر ایک تسبیح جاری ہے، درود پاک کے مطلب اور کوئی اہم اور بڑی نیکی اس طرح سے کرتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن درود پاک کا فیضان بھائی ان کا ورد جاری۔ اچھا اس میں یہ لیکن بعد میں کیا ہوگا، ایک ایج پر آ کر نا ان کے لیے ایسی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا جیسے دین کی راہیں اس کے لیے روشن ہو گئی۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا مہروز بھائی سے کہ تسبیح آج کل کاؤنٹر ہے، تو اب جیسے کہ ہاتھ پہ بھی گرنے والی ہے، لیکن اگر کاؤنٹر ہوگی نا تو جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہوتی ہے یا تسبیح ہوگی نا تو وہ ان گناہوں سے بچے گا، جیسے آپ نے فرمایا نا گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، تو وہ بچتا ہے کہ یار مجھے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیح جو ہے یعنی ظاہری تسبیح، ایک تو ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا خلوت میں بھی آپ تسبیح پڑھ لیں، لیکن جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جب یہ کاؤنٹر آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ آتے جاتے جب آپ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے تو ایک لوگوں کی نظر میں ایک آپ کو وہ ہوگا کہ یار یہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ تسبیح پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے۔ پھر جب آپ کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہوگی نا کہ کوئی مثال کے طور پر کسی نے آپ سے جھگڑا کیا، کسی نے آپ پہ غصہ کیا، تو پھر یہ انسان اس طرف جائے گا، ڈاؤٹ نہیں ہوگا، ہاں وہ پھر اس طرف جائے گا نہیں کہ یار یہ تو اب میرے ہاتھ میں تو تسبیح ہے، اور جانا بھی چاہے گا تو لوگ روک دیں گے، بھائی ہاتھ میں تسبیح ہے تمہارے، تسبیح۔ تو اب وہ اس تسبیح کے ساتھ ہوتے ہوئے کیسے گالی دے؟ تو وہ اس کو بیچارے کو ہو سکتا ہے گالی دینے کے لیے تسبیح جیب میں رکھنی پڑے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نا بیچارہ نہیں ہے، یہ تو سعادت مند ہے۔ یعنی اچھا آپ دیکھیے تو ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں جب یہ منتقل ہوگا نا تو غصے نے پہلے ہی رفع ہو جانا ہے۔ مجھے غصے کسی کے علاج میں یہ بات بیان کی گئی نا کہ اگر کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، جی کیا ہے بیسیکلی آپ اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہوتے ہیں جب تسبیح ہاتھ میں ہے۔ صرف پوزیشن چینج نہیں ہو رہی خالد بھائی جی، اور بھی دیگر ہے، اس کو لیتا ہوں میں آپ سے، لیکن جب تسبیح ہاتھ میں ہے بالکل، اور آپ نے ایک ریئیکشن دینے کے لیے تسبیح اتارنی ہے تو وہ ریئیکشن نے سارا یہاں منتقل ہو گیا اور آپ کا ذہن بہت حد تک جس طرف جانے والا تھا آپ کی حفاظت ہو۔ اچھا اس جو آپ نے بات میں ایڈ کروں کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ داڑھی رکھتے ہو، داڑھی رکھ کے آپ نماز تو پڑھو گے نہیں، آپ جھوٹ بولو گے، تو داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے نمازی بن جاؤ، پورے پکے نمازی بن جاؤ، پھر اس کے بعد داڑھی رکھنا۔ یا پھر تم داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہو تو داڑھی رکھنے دیں، کیونکہ داڑھی کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا تو لوگ اسے کہیں گے مولانا صاحب۔ اچھا جب اس کو ایک لقب مل جائے گا نا مولانا صاحب تو پھر وہ جھوٹ سے بچے گا۔ کتنا فائدہ داڑھی رکھنے کا، بغیر 8 سال پڑھے جو نا مولانا صاحب کہلانے لگے۔ ہاں پتہ، یعنی کہ اب وہ اس سے بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس سے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو مطلب پتہ ہی نہیں کچھ،
لیکن چونکہ داڑھی ہے اور ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی ہے تو اب اس سے سب جو ہے نا مولانا صاحب دودھ لینے جا رہا ہے تو مولانا صاحب، اب وہ بھائی کس طرح جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر وہ کس طرح جھوٹ بولے، کس طرح کسی کو گالی دے، تو ایسا نہیں ہوگا. خالد بھائی مجھے جو ہے نا ایک اتفاق ہوا، فیضان بھائی جو بات کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ بات ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا یار میروز بھائی دیکھیں یار کیا ہو گیا معاشرے کو. مطلب کیا ہو گیا؟ کہنا میں کچھ بھی کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں یار داڑھی رکھ کے یوں کرتے ہو، یہ کر کے یوں کرتے ہو، یہ کر کے یوں کرتے ہو، جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں نے بولا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے خالد بھائی. جی کتنی اچھی بات ہے کہ لوگوں کا آپ سے حسن ظن یہ ہے کہ آپ اللہ رسول کے خلاف بات نہیں کرو گے، آپ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی چلو گے، اس کے ہٹ کے نہیں جاؤ گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے نا کہ آپ کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ آپ ٹاپ کرو گے. یار آپ اے گریڈ بھی لے لو تو لوگ یہی کہیں گے یار لگتا نہیں ہے گریڈ وہ بچہ تو ٹاپ کرتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. آپ سے وہ کیا کہنا ہے ایکسپیکٹیشن ہے. جی تو میں نے بولا اس کو پازیٹیو لیں، اور اگر وہ بہت ہائی ہے ہاں اس کو پازیٹیو لیں. جیسے یار آپ نے نفل نہیں پڑھے تو بھائی نفل پڑھنا واجب تھوڑی ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے. آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ آپ کو اتنا نیک سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا آپ نفل بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ تو پازیٹیو ہے نا. اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ غصے کے وقت بیٹھنا، پوزیشن چینج کرنا، تو یقینی طور پہ تو حدیث پاک میں آیا ہے اور اس سے فرق پڑتا ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں اصل جو فرق پڑتا ہے نا وہ متوجہ ہونے سے پڑتا ہے. کہ جب مجھے غصہ آ رہا ہے اور بالفرض میں کھڑا ہوا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، مجھے غصہ آ گیا، میں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ بیٹھ رہا ہوں. کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ رسول کا فرمان ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں. اب میرا ذہن ڈائیورٹ ہوا اللہ رسول کی طرف، تو وہاں سے جب پلٹا تو پازیٹیوٹی لے کے پلٹا، پازیٹیوٹی لے کے پلٹا. اب جب پازیٹیوٹی لے کے پلٹا تو میں غصے کا اس طریقے سے اظہار نہیں کروں گا. ماشاء اللہ. اللہ کریم ہم سب کو جو باتیں ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تسبیحات کے بارے میں جان رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک گھر میں گیا خالد بھائی، تو وہاں نا مجھے پتا چلا ایک بات، اچھا سننے میں آئی کہ قرآن کریم نا کسی کمرے سے اٹھا کے کسی دوسرے کمرے میں رکھا جا رہا تھا. اچھا کیوں؟ آج موڈ ہے پازیٹیو باتیں کرنے کا. سبحان اللہ. چلیے پھر آج آپ سے خوب فیض حاصل کریں. رکھا جا رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اس کمرے میں نا کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھنی ہے. اب یہ یوں تو غلط ہے کہ قرآن کریم کو آپ دوسرے کمرے میں شفٹ کر رہا ہو، یوں اچھا ہے، لیکن جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن موجود ہے کسی مقام پر تو اس جگہ میں گناہ نہیں کروں گا. یہ پازیٹیوٹی ہے. تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ جتنے کمرے اتنے قرآن پاک لے لیں، ہر کمرے میں قرآن پاک رکھ لیں. یہ اچھا نہیں ہے کہ قرآن کو شفٹ کرنا، لیکن یہ کتنی اچھی بات ہے کہ قرآن پاک ہے تو میں قرآن کی موجودگی جو ہے وہ اس بات پر ہمیں ایسی بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار آپ کے سامنے کیا بولوں میں بول نہیں سکتا، آ تو رہا ہے زبان پہ اور پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہمارے ہٹنے کی دیر ہے، پھر جو شروع ہوگا وہ ناقابل فہم اور ناقابل برداشت ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ رب العالمین ہمارا معاشرہ جو ہے ابھی اس نہج پہ نہیں پہنچا ہے کہ لوگ سب چیزیں اگنور کر دیں، بلکہ اگر کوئی مذہبی حلیے والا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، کوئی اچھا مسلمان اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں لوگ غیبت کرنے سے بچ جاتے ہیں، جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں، گالی دینے سے بچ جاتے ہیں اور بد کلامی کرنے سے رک جاتے ہیں. تو یہ اس فرد کی برکت ہوتی ہے، اس کی نیکیوں کی برکت. بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اچھا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نیکوکار لگ رہا ہے، تو لوگ اس سے آ کر جو بات کریں گے نا تو وہ نیکی کی بات کریں گے. تو اس سے آ کر نماز کی بات کریں گے، اس سے آ کر تسبیح کی بات کریں گے، اس سے آ کر مطلب گفتگو کریں گے تو معاشرے کی برائی کو برائی کہیں گے اگرچہ اس میں مبتلا ہو، بھلائی کو بھلائی کہیں گے اگرچہ وہ نہ کر رہے ہو. تو یہ بھی بڑا ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو اچھا کر دے، ہم دین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں. ناظرین کی کالز ہیں، میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے ایک زبردست پیکیج ہے، اسے بھی شامل کرنا ہے. لیکن پہلے آپ کی کالز لیتے ہیں. یا اللہ.
محمد اشرف اتاری رحیم یاخان سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں دو اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اللہ کریم برکت دے۔ مزید کال دیجیے گا۔ جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری وساری ہے۔ نعت خواں عدنان بھائی سے عرض ہے کہ آپ پشتو کے اندر کلام سنا دیجیے ترجمے کے ساتھ، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر، اللہ کریم خیر فرمائے۔ عدنان بھائی سے پشتو کلام کی گزارش کی گئی ہے اور ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ کی گئی۔ سبحان اللہ۔ کرے مزید کال دیجیے گا۔ نام قدیر احمد گجرا والا سے کلام جے سنا دے۔ حضور میری تو بہار آپ سے ہے۔ ہاں میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ مزید کال دیجیے۔ محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں۔ امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے۔ ماشاءاللہ، مزید کلام سنا دیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، کیا بات ہے جناب۔ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا میسیج ہے: با ادب حاضری مدینہ اور با عافیت با ایمان روزہ رسول میں شہادت و جنت البقیع میں مدفن کی دعا۔ اللہ کریم کرم فرمائے، اس دعا کو آپ کے حق میں بھی قبول کرے، ہمارے حق میں بھی قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے میں ہمیں موت شہادت کی نصیب فرمائے۔ اچھا جی، بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان کے عشق رسول کا ٹاپک رکھیں کل، اور ہمیں پیارے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق رسول بتائیے گا۔ ٹاپک بہت اچھا ہے، لیکن فی الحال اس کو کل تو ہم نہیں رکھ سکتے، آنے والے دنوں میں کسی دن انشاءاللہ اس کو میسج کتنا اچھا کرتے ہیں۔ میسج بڑا اچھا ہے نا، بالکل اپنائیت والا ہے۔ میں کچھ گزارش پیش کروں، کر دیں۔ یہ میسج بہت اچھا لگا مجھے، حالانکہ پڑھا آپ رہے ہیں اور اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے کیونکہ آنر تو آپ ہیں، لیکن یہ میسج یوں اچھا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، کچھ دور کے رشتہ دار ہیں ہمارے، کچھ قریب کے رشتہ دار ہیں۔ اچھا، کچھ جو ہے نا صرف محفل سج جاتی ہے تو حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں، لیکن کچھ اپنے ہیں، انہیں فکر ہوتی ہے کہ کناز صحیح لگی ہے نہیں لگی، صوفہ صحیح رکھا ہے نہیں رکھا، لائٹنگ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہمارے دل، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے دل کے زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے جیسے موضوع دیا ہے، موضوع بھی بڑا پیارا دیا ہے، لیکن کل نہیں کر پا رہے آپ کیونکہ اتنے جلدی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس طریقے سے اچھا بھائی دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہاں کام تو یہ ہاتھ کے ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت والے عظمت صحابہ بیان کرنے میں مطلب یوں کہ پسو پیش کا مظاہرہ کریں، نہیں جی، ابھی ہم سے درجنوں آیات سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل میں، لیکن پروگرامز جو ہوتے ہیں ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، تو وہ ترتیب کے اعتبار سے پھر ہم سیٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، سب کو دیا ہوا ہوتا ہے کہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو کیا بات ہے۔ یہ دیں آپ، اگر کسی پروگرام کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ بہتری ہونی چاہیے، یہ موضوع ہونا چاہیے، یہ آپ کی اپنائیت ہے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ایسی باتیں اپنوں سے کی جاتی ہیں، اپنے پن کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ آپ کی فرمائشیں اور آپ کی یہ ٹاپک کے حوالے سے سجیشنز، یہ واقعی ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن اس موضوع کو رکھیں گے۔ مزید میسج پڑھ لیتا ہوں میں۔ اچھا جی، مبارک پور سے ہیں یا غوث اعظم دستگیر، امداد کن یا غوث پاک کی منقبت سنیے۔ سبحان اللہ جی، ایک کال اور لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عدنان بھائی سے فرمائشیں سنیں گے جی۔ تو اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ میں تسبیح کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ یہ ارشاد فرما دیجئے جو نیک اعمال امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائے ہیں، اس میں تسبیح و تحلیل کو کس حد تک کور کیا گیا، اور کوئی اس کا عامل ہو تو یہ فضائل و برکات کس طرح اور استقامت پہ مل سکتی ہے، اس پر مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا انشاءاللہ جی۔ ابھی جب دوبارہ ڈسکشن کی طرف واپس آئیں گے تو آپ کی کال کو رسپونڈ کریں گے۔ ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور میں ساری بہار آپ سے
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے گناہگار بڑی ندامت ہے، گناہگار بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے گود میں لے کر تائی غنیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی، میرا سویا بھاگ جگایا، میرا سویا بھاگ جگایا، میرا سویا بھاگ جگایا، میرے مدنی آقا نے، اور مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در بلایا، جس کو
चादर बुलाया मेरे कमली वाले ने मंगतों को सुल्तान बनाया मेरे मदनी आका ने। इमदाद को इमदाद को इमदाद को इमदाद को इमदाद को इमदाद को मोहताज तू हाजत रवा अलमदद या गौसे आज़म पीरे माँ। इमदाद को अज़वल बेगम आज़ाद को हर दीनो दुनिया शाद कुल हर दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद को तू फैले हज़रत दस्तगीर दुश्मन गोवे से। इमदाद को अज़वल बेगम आज़ाद को हर दीनो दुनिया शाद कुल हर दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद को अज़वल बेगम अल्लाह सुबहान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है, जिसने अपने बंदों में हमारे लिए हाजत रवा रखे, फरियाद रस रखे और मुश्किल कुशा बनाए। जिस मालिक करीम की अज़मत, शान और कुदरत का आलम यह है कि वो बंदों में से जिसको चाहे मुश्किल कुशा बना दे। उसकी अपनी अज़मत, अपनी किबरियाई कितनी अजीम, कितनी बुलंद होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी ज़ात से टूट कर मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया है, मालिक करीम हमें उन औलियाए कराम की मोहब्बतों का दम बरते रहने की सादत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हीं शख्सियात में से एक ज़बरदस्त शख्सियत सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की भी है। आइए आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से एक ज़बरदस्त मालूमाती पैकेज मुलाहज़ा कीजिए। आशिकान रसूल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान, आप खुद तहरीर फरमाते हैं, न मेरा नवश ज़ित्तहसीन न मेरा नेश ज़ित्तान, न मेरा गोश बमद है न मेरा होश ज़मे, मनम व कुंज खमोली किदन गंजद दरवे, जुज मन व चंद किताबे व दवा तो कलम। कुछ लोगों की आदत हुआ करती है कि वो तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग उनकी आदत ये हुआ करती है कि वो दूसरों की तारीफ में पड़े रहते हैं। कुछ ऐसे ही खाम खाना तानो तशनी के नश्तर लेकर मैदान में निकलते हैं, जुमले बाजियां जिसे हम अपने यहाँ कहा करते हैं, दूसरों पर तान करते रहना, जबान दराजी करते रहना, नोके कलम से दूसरों को चुबन का एहसास दिलाते चले जाना, ये इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के अंदाज हुआ करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मैं इनमें से किसी काम में पड़ा ही नहीं, ना अपनी आदत तारीफ करने की है ना तारीफ सुनने की है। ये दुनियादारी के एतबार से बात हो रही है, ना को अपनी इस तरह की आदत है कि मेरी को तारीफ करे, और ना ही मैं किसी और की तारीफ के चक्करों में पड़ता हूँ। मेरी जिंदगी क्या है? नहीं, आप यूँ कहिए कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये 4 मिसरों में ना अपनी सारी जिंदगी की जो एक मसरूफियत हुआ करती है ना, या जिंदगी गुजारने का जो एक अंदाज हुआ करता है, उसको बयान कर दिया। पहले 2 मिसरों में तो इसका तज़किरा किया, मेरी आदत ये भी नहीं, मेरी आदत ये भी नहीं, मेरी आदत ये भी नहीं। फिर इसके बाद आप जिक्र करते हैं मेरा अंदाज क्या है, मैं होता हूँ और एक कोना होता है, इस कोने में किसी किस्म का कोई खजाना नहीं है जिस खजाने की रखवाली के लिए मैं वहां जाकर बैठता हूँ। इस कोने में क्या होता है, मैं होता हूँ, चंद किताबें होती हैं, दवात होती है और कलम होती है। आज के दौर में तो नए नए लिखने के अंदाज आ गए ना, पेन है और वो भी आला आला किस्म के पेन मौजूद हैं, और इस तरह के जो खूबसूरत भी हैं और लिखाई में भी बड़े जबरदस्त है।
لیکن ایک دور اس طرح کا بھی رہا کہ جس میں قلم اور دوات کے ذریعے لکھا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک دور کا انداز یہی ہے. آپ اگر دیکھیں گے کئی ایک جگہوں پر نا اعلیٰ حضرت کی تحریرات آج بھی ملتی ہیں، تو اس کا انداز تقریباً ایسا ہی ہے. کہتے ہیں بس میں ہوتا ہوں، ایک کونا ہوتا ہے، چند کتابیں ہوتی ہیں، دوات ہوتی ہے اور قلم ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک انداز جو اپنے اشعار کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے، وہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ایک بڑے دلچسپ ماحول کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ نے اپنی ذات کے تعلق سے جو باتیں ذکر فرمائیں، ایک تو اس کلام کی طرف توجہ رہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ابتدا میں تو آپ نے یہ بات ذکر کی، اپنے آقا کی مدح سرائی ذکر فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، اس کا بیان آپ نے فرمایا. اور پھر اسی کے آخری شعر کی طرف اگر توجہ کی جائے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دنیا داروں کے قصیدے بیان کرنے کے تعلق سے جو بات ذکر کی وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے لکھنے لکھانے والا نہیں، روٹی کے ٹکڑے کے لیے بولنے بلانے والا نہیں. میری توجہ تو صرف اور صرف نہ اپنے محبوب کی ذات گرامی کی طرف رہتی ہے. اور سرکار کی بارگاہ کی طرف توجہ کا انداز بھی کیسا ہے؟ ایسے ایسے مبارک انداز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمارے سامنے رکھے کہ دیکھنے والا دیکھے، دیکھتا رہ جائے. یہ تخیل کی پرواز ہوا کرتی ہے، سوچ کی پرواز ہوا کرتی ہے. کعبۃ اللہ پہ نظر جاتی ہے، کعبے کا رنگ کالا کیوں ہے؟ گنبد خضرا کی طرف توجہ جاتی ہے تو یہ گنبد کا رنگ سبز کیوں ہے؟ اچھا کیوں کی طرف تو بڑھے، لیکن کیوں کی طرف بڑھتے بڑھتے نہ جس جگہ پہ آپ نے جا کر بریک لگائی اور جہاں جا کر رکے، یہ سوچ کی پرواز ہے. یہ تخیلات کی دنیا کا ایک مبارک سفر ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ. کعبہ تو سرکار کی جدائی میں جل جل کے کالا ہوا ہے نا، اور گنبد خضرا قرب محبوب نصیب ہے، سرکار یہ آرام فرمائے، میرے نبی یہ تشریف فرمائے. قرب نبی کی وجہ سے نا وہ سر سبز اور شاداب ہے. سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے. اللہ تعالی محبت رضا کی برکتیں اور کلام رضا کی برکت سے محبت رسول کی برکتیں ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ رکن شورا کی زبانی نثر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ سنا. ٹاپک اور عنوان کی طرف آتے ہیں. تسبیح آج سلسلے کا موضوع رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی پاکی کو بیان کیا جائے. احادیث میں اور روایات میں مختلف تسبیحات کے فضائل بھی آئے ہیں. آئیے بسم اللہ شریف کی برکت آپ کو ایک سناتا ہوں، اس کی فضیلت سناتا ہوں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ پاک ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا. 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں. مزید ارشاد فرمایا 4000 گناہ اس کے بخش دے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا. کیسا زبردست کام ہے. اگر کسی خوش نصیب عاشق رسول کی یہ عادت ہو کہ وہ چلتے پھرتے اپنے جائز کاموں سے پہلے کوئی معنی شرعی نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لے، کیسا زبردست ثواب پائے گا. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے جو بے برکتی کا بیان کرتی ہے کہ جناب نہیں مشکل ہو رہی ہے، پورا نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ، لیکن انہی کاموں میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کر لیں تو اللہ کے نام کی برکت شامل ہو جائے گی. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. دن بھر میں بہت سارے کام ہیں
بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں گھروں میں کھانا پکاتے ہوئے، مختلف امور سر انجام دیتے ہوئے، مختلف کام کرتے ہوئے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے فضائل، اس کے فوائد، جو نیکیاں ہیں وہ بھی ملیں گی، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی کہیں مالی لین دین ہوتا ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کی عادت ہوتی ہے، ان کا جیب میں جب ہاتھ جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیسہ خرچ کرنے لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر لیں گے، تو یہ بڑا ایک فائدے کا کام ہوتا ہے اور بہت ساری اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ایک زبردست تسبیح وہ بھی ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے، جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ قرآن مجید میں اس کا بیان کیا گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الفاظ مشہور ہی ہیں، اور عاشقان رسول کو جو تھوڑے ورد وظیفے کی طرف تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، شغف رکھنے والے ہوتے ہیں، آیت کریمہ ان کو یاد ہوتے ہیں، آیت کریمہ کے عنوان پر اسے پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہی آیت کریمہ ہے، لیکن یہ بڑی مشہور ہے اور مشکلات کے حل کے لیے تریاک ہے، یعنی زبردست علاج ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو گھروں میں تسبیح فاطمہ کا ورد ہوتا ہے، اور کتنے لوگوں کا، آپ میں سے بھی مدنی چینل کے ناظرین، کتنے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ مشکل کے وقت تسبیح فاطمہ کروائی، تسبیح آیت کریمہ کی تسبیح کروائی، اور پھر کیا ہوا؟ مشکل حل ہو گئی۔ اس کے متعلق تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، جو آپ نے فرمایا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے متعلق ہے کہ اگر یہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس کے بعد جو آیت فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ، تو یہ ضرور اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں جی 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 فرمایا کہ یہ تسبیح انہوں نے کی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر تسبیح کے بڑے فضائل بیان۔ اچھا یہ جو ہے نا کشا ہے بھائی، مشکل دور فرمانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا، لیکن یہاں تسبیح کو وسیلہ بنایا گیا، یہ پڑھا تو دور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو الفاظ کو وسیلہ بنا دے، چاہے تو افراد کو بنا دے۔ دو کام ایسے ہیں خالد بھائی کہ جس کا تجربہ نا ہمارے سینکڑوں نہیں بلکہ میں کہوں ہزاروں یا لاکھوں ناظرین کو ہوگا۔ دو کام ایسے ہیں، ایک توبہ اور دوسرا ذکر و تسبیح۔ جب کبھی پھنسے ہوں گے نا، پھنس گئے، مشکل ایسا لگ رہا ہے مشکل ہو جائے گی اگلی چیز، تو اپنے گناہوں سے توبہ کی یا ذکر و اذکار کیے اور اس مشکل سے نکل گیا۔ وہ چھوٹی مشکل تھی، بڑی مشکل تھی، زندگی اس میں آتی رہتی ہے اور مختلف مواقع پر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اس نیت سے کہ مشکل سے نکل جائے، اور اس مشکل سے ہم نکل جاتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی شخص فہرست بنائے نا، اپنی زندگی کی فہرست بنائے، الگ الگ کتابیں تیار، تو شاید سینکڑوں مقامات نکل آئے۔ یعنی وہ آج صبح سے ریورس سوچنا شروع کر دے کہ یوں سوچے کہ مجھے کیا تنگی آئی تھی، کیا مشکل تھی، میری کیا پرابلم تھی یا کیا خواہش تھی، اور پھر سوچے اس وقت میں نے کیا کیا تھا، اللہ کا نام لیا تھا، درود پاک پڑھا تھا، بہت توبہ کی تھی، پوائنٹ کی طرف توبہ کی تھی، اور وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ یہ ہر کسی کی زندگی میں بہت اعلیٰ۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ذکر و اذکار کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، جیسے بھی آپ بسم اللہ شریف اور آیت کریمہ کا بیان کر رہے تھے، تو بعض اوقات خیال آتا ہے کہ یار اس مسئلے کے لیے اتنے عرصے سے کرنا نہیں ہو رہا۔ بھائی دیکھو، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے نا، نہیں ہوگا، سیدھی بات۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ایک چیز آپ کے نصیب میں ہی نہیں ہے وہ نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ذکر و اذکاری چھوڑ دو۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی، آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں کہ ترقی مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، فلاں 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 کام ہو جائے گا، لیکن آپ کا بیچ میٹ آگے نکل جاتا ہے، آپ وہیں رہ جاتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بیچ میٹ نہیں ہوتا، وہ کہیں پہلے ہی پیچھے رہ گیا ہوتا ہے، اب وہ آگے نکلا۔ میں نے تو ایک اخباری خبر پڑھی کہ اندھے کو لائسنس مل گیا ڈرائیونگ کا اور آنکھ والوں کو نہیں مل پا رہا، تو مطلب یہ تو بالکل ہی ایک میں ازراہ تفنن بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہوا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنے کام آپ کے ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں یا جتنے کام رکے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ صحیح۔ لیکن پرابلم کیا ہے، ہماری سوئی میں ہی اٹکتی ہے جہاں کام نہیں ہو رہا۔ اسی بات کو لے کر ہوٹل مینجمنٹ میں ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے
کس طرح سے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے. جب کوئی کسٹمر آیا ہے تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ جو چیز اس نے ڈیمانڈ کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ جو ٹیسٹ آپ اس میں چاہ رہے ہیں نا اس سے بہتر یا اس سے ملتا جلتا، یا آپ اس کو چھوڑیں بلکہ یہ ٹرائی کریں، آپ کو زیادہ مزہ آ جائے گا. تو اس کی ڈیلنگ ہی اس طرح اس کو سکھائی جاتی ہے اور وہ کنونس کر لیتا ہے لوگ جی، اور لوگ ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پاتے. کیسی عجیب بات ہے. عجیب. یعنی بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے دنیا کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، خود کنونس نہیں ہوتے. تو یہ ذکر و اذکار، جیسے بسم اللہ شریف کی آپ نے بات کی تھی نا خالد بھائی جی، جو جیسے احادیث کریمہ میں آیا کہ جو کام بسم اللہ شریف سے شروع کیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اسی طریقے سے برکت کا بھی آیا کہ اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں جب ہم ذکر و اذکار سے دور ہوئے تو اتنا دور ہوئے، ایک بڑی کامن سی بات بتاتا ہوں جسے ہر شخص ایکسیپٹ کرے گا، ریئلائز کرے گا کہ چلیں دیگر ذکر و اذکار ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بعض مواقع تو ایسے نا جہاں پہ سبھی سمجھتے نہیں یہاں تو یہ تو ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ تو ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ کھانا کھانے بیٹھے جی تو بسم اللہ شریف ہونی چاہیے تھی. کھانے کی دعا بھی پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن بسم اللہ بھی کھانے کی دعا ہی ہے. تو آپ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھتے تھے؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آپ کے دسترخوان پہ کتنی پڑھی جاتی ہے؟ تو جہاں بے برکتی کے دیگر اسباب کی طرف نگاہیں ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے، ایک کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں، پہلے بھی ایسے ہی تھا، تو اس پہ یہ بھی غور کر لیں کہ کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھ رہا. صحیح ہے نا، کوئی کھانا اچھا ہی نہیں لگ رہا. پہلے جو کھانے تہواروں پہ بنتے تھے اب وہ عام دنوں میں بن رہے ہیں کہ مزہ ہی نہیں آ رہا. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی گئی. تو ٹرائی تو کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی اور مزہ آئے گا آپ کو. اور مزہ نہ آئے، برکت نہ ہو تو بھی ثواب تو ملے گا. سنت تو ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں. جہاں آپ برکت کے یا رزق میں اضافے کے دیگر ذرائع اختیار کر رہے ہیں تو وہاں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے ان کو بھی تو ٹرائی کریں نا. ذرا شوربہ بھی تو بڑھا لیں، ذرا بسم اللہ بھی تو پڑھ لیں نا، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور ایک بات اپنے ذہن میں ہم سب فیڈ کر لیں خالد بھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں نا وہ قطعی ہیں، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، اس میں نقصان کا امکان نہیں ہے. وہ تجرباتی نہیں ہے. صحیح. یوں نہیں کہ تجربے سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں، بلکہ وہ سالڈ باتیں، وہ اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں، وہ اتھینٹک ہے، وہ فیصلہ ہے. جی وہ فیصلہ ہے. تو آپ اس کو اپنی لائف میں انڈوز کیجئے، اپنی لائف میں لے کر آئیے. ہم بہت ساری چیزوں کو جیسے احادیث کریمہ میں بھی آیا نا بالخصوص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے لیے آیا کہ یہ زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان پہ بڑے پیارے الفاظ ہیں اس کے. فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. جی، 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو، جو رحمان کو بڑے پسند. پھر آگے فرمایا خفیفتانی علی اللسانی، اور زبان پر بھی ہلکے ہیں. اب ذہن میں آتا ہے زبان پر ہلکے ہوں گے تو شاید جو ثواب ہے وہ بھی کم ہوگا. فرمایا ثقیلتانی فی المیزانی، کہ زبان پر اگرچہ ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہیں. اور وہ جملے کیا ہیں؟ 2 جملے. فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 جملے ایسے ہیں رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان پر بھاری ہیں. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو ایک جملہ ہے اس کے بارے میں جو فضیلت ہے، فرمایا کہ جو اس کو دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھ لے گا، فرمایا کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حطت خطایا کہ تمام گناہ صغیرہ جو ہیں یہ بخش دیے جائیں گے. آگے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یعنی سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ. کتنی مطلب پیاری تسبیح ہے اور مختصر وقت میں بھی اس کو جو پڑھا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ رہی، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وظائف بتایا کرتے تھے. ایک روایت اختتام پر میں پیش کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اسے پڑھتے رہیے. سبحان اللہ و بحمدہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس کو پڑھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام شامل تھی. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب شكر علينا بعد داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے